بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لا يبقى عالم اتخذ الناس رؤوس جهالا رواه البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی علم کو ان سے چھین کر نہیں لے لے گا، ولكن يقبض العلم، بلکہ اللہ تبارک و تعالی علماء کو اٹھا کر علم کو جو ہے نا اٹھا لے گا، علم کو چھین لے گا، حتی اذا لم یبق عالم، یہاں تک کہ کوئی جاننے والا نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوس جہالا، تو لوگ جاہلوں کو، نادانوں کو اپنا سردار، پیشوار، امام بنا لے گا، اور لوگ ان سے سوال کریں گے، وہ بلا کسی علم کے، بغیر کسی جانکاری کے جواب دیں گے، بغیر کسی جانکاری کے فتویٰ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو چھین کر بندوں سے نہیں لے لے گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ علم ان کے سینوں سے نکال دے گا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، علماء کو موت دے کر علم کو اٹھا لے گا۔ آج امت مسلمہ کے اندر ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اہل علم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے، اہل علم کا جو وقار ہونا چاہیے وہ آج نہیں ہے، لوگ علماء کی کوئی قدر نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کو اٹھا لے گا، یعنی جو راسخ العلم علماء ہوں گے، جو ماہرین علماء ہوں گے، جو فن حدیث کے ماہر ہوں گے، جو اسماء الرجال کے ماہر ہوں گے، جو مفسرین محدثین ہوں گے، ایسے علماء کرام کو، اہل علم کو اللہ رب العالمین اٹھا لے گا۔ اس طرح سے علم کی دنیا ختم ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، علم کو اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو باعمل علماء ہوں گے، جو اہل علم ہوں گے، جنہیں اللہ نے محققین بنایا ہوگا، جو اہل علم علماء کی دنیا میں مشہور ہوں گے، ایسے علماء کو، ایسے محققین کو اللہ تبارک و تعالی بلا لے گا۔ اور جب دنیا کے اندر علماء نہیں رہیں گے، عالم نہیں رہیں گے، تو لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لے گا، اپنا پیشوا بنا لے گا، اور وہ بغیر علم کے لوگوں کے سامنے فتویٰ دیں گے۔ آج یہی المیہ امت کے اندر موجود ہے کہ عالم بیٹھے ہوئے رہتے ہیں اور جاہل قسم کے لوگ، نادان قسم کے لوگ، جس سے علم نہیں ہوتا ہے، وہ فتویٰ دیتے رہتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کی قیامت سے متعلق جہاں بے شمار پیشین گوئیاں ہیں، ان میں سے ایک پیشین گوئی یہ بھی ہے، علماء کا طبقہ بیٹھا رہے گا اور جہلا کا طبقہ فتویٰ دیں گے۔ اس حدیث سے تقریباً 1.5 سال 18-19 مہینے کا جو عرصہ گزرا ہے، جو ان عرصوں کو ہم کرونا وائرس کا پیریڈ والا مہینہ کہتے ہیں۔ کرونا وائرس 18 مہینے کے اندر جو ہمارے بیچ گونج رہا ہے، کرونا وائرس سے پوری دنیا متاثر ہے۔ 18-19 مہینوں کے اندر آپ دیکھیے، اس تاریخ کو دیکھیے، پوری دنیا کی تاریخ کو جانے دیجیے۔ ہندوستان کے اندر ہزاروں بے شمار علماء کرام انتقال کر چکے ہیں، بے شمار علماء کرام کی وفات ہو چکے ہیں، اور ان میں سے ایسے علماء، ایسی ہستیاں ہیں جن کے علم کی چونٹیاں بولتی ہیں، یعنی بہت بڑے محدثین کے صف کے اندر، بہت بڑے محققین کے صفوں کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا۔ وہ اسماء الرجال کے اندر ماہر تھے، فن حدیث میں ماہر تھے، فن تفسیر۔ ایسے جید علماء کرام کو اٹھا کر اس دنیا کے اندر، ہندوستان کی فضا میں علماء کی کمی ہو گئی، اہل علم نہ رہے۔ تو یہ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمارے لیے، آپ کے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر علماء کی، اہل علم کی قدر نہیں ہے۔ بھائیو، اہل علم کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو، ائمہ کی قدر کرو، چونکہ اگر ہم ایسے ہی بے راہ روی اختیار کیے ہوئے رہیں گے، اپنے علماء کے ساتھ، اپنے اماموں کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ہم کرتے آ رہے ہیں، تو آنے والی نسلیں آپ کو یاد رکھیں گی، آنے والی نسل
نسل آپ کو یاد کرے گی کہ ہمارے بیچ علماء نہیں رہا۔ آج وہ دن دور نہیں کہ مساجد کے اندر ائمہ کرام کو لوگ تلاش کریں گے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں علماء کی قدر کرنی چاہیے، ان کے وقار کو سمجھنا چاہیے، ان کے حقوق کی ادائیگی کی عوام الناس کو فکر کرنی چاہیے، چونکہ آنے والے زمانہ بہت ہی بھیانک ہوگا۔ ہم ائمہ ڈھونڈیں گے، علماء ڈھونڈیں گے، ہمیں راسخ العلم والا علماء، محقق والا علماء، جن کے پاس علم ہوگا، ایسے علماء ناپید ہو جائیں گے، اور ہمارے بیچ جو اعلیٰ قسم کے لوگ آئیں گے جو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج اس کرونا وائرس ماحول کے اندر تقریباً 1.5 سال 18 مہینہ کے وقفہ میں آج بڑے بڑے جید علماء کرام انتقال کر چکے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کرام کی لغزشوں، خطاؤں، کوتاہیوں کو معاف فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو حد فاصل کشادہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لہذا تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اپنے محلہ کی، اپنے گاؤں کی، اپنے علاقے کی، اپنے ملک کی جو بھی ہے، جہاں بھی ہے، جو اہل علم ہیں، آپ ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، اور ان کے جو حقوق ہیں ان کے بھی ادائیگی کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ اہل علم کی قدر و قیمت کو سمجھ کر ان کی عزت، اکرام اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔